بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کرۂ ارض پر بسایا۔ ترجمہ ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، اس کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، زمین کی ساری چیزوں کو اس کی خدمت پر لگایا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، کائنات کو اس کے لیے مسخر فرما دیا۔ اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے؟ یہ سب ہوتا، لیکن ان چیزوں سے استفادہ پر قدرت نہ دی جاتی تو ان کی حیثیت دور کے جلوے سے زیادہ کی نہ ہوتی، لیکن یہ نعمت بھی اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، جانوروں سے استفادہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے۔ خالق کی جانب سے اپنی ایسی محبوب اور منظور نظر مخلوق کو ذبح کرنے کا حکم بجز امتحان کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ قرآن نے خود کہا ہے، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ خلیل اللہ نے جب حاری میں یہ درخواست نہ رکھی کہ ایک ابن آدم اور وہ بھی میرا جگر پارا میرے ہاتھوں ذبح ہو، ایسی بڑی قربانی مجھ سے نہ لیجیے، بلکہ حکم الہی کو بجا لانے کے لیے باسط شوق تیار ہو گئے۔ اور یہ دیکھیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی گویا ہے، ابا جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کر ڈالیے۔ کیا شان ہے بصیل کی، گویا چھری گردن پہ ہے اور اس کی آواز یہ ہے کہ مشق ناز کر خون دو عالم، میری گردن پر انہوں نے اپنے جذبات محبت کی قربانی دی تو اس کا صلہ یہ ملا کہ یہ عبادت قیامت تک کے لیے یادگار خلیل بنا دی گئی۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ کی تفسیر میں ذبح کو عظیم کہنے کی ایک وجہ بقول امام عمر بن بسیط یہ بھی ہے کہ وہ قربانی قیامت تک کے لیے ایک سنت اور زندہ جاوید عبادت بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عبادت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے ہوئے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں ہے، حدیث نمبر 3127، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو گنجائش رہتے ہوئے قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے صرف مال خرچ کروانے کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ اسے شعار دین بنایا۔ اب کوئی قربانی کرنے کے بجائے ایام قربانی میں اس سے 1000 گنا بڑھ کر صدقہ و خیرات کرے تو بھی قربانی کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ 10 درہم میں قربانی کا جانور خریدنا 1000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ جو ثواب جانور کا خون بہنے سے حاصل ہوگا وہ صدقہ کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ انسان کا خون آج اتنا ارزاں ہو گیا کہ کسی شخصی یا ملکی مفاد کی خاطر ہزاروں لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر مذہبی اعتقاد کے ساتھ یا مذہبی بالادستی کے لیے صرف جانوروں کی نہیں بلکہ انسانوں کی قربانی بڑے پیمانے پر جاری ہے، لیکن مسلمان اپنی ایک عظیم عبادت کو بجا لانے کے لیے قربانی کرے تو بعض نام نہاد 2 اندیشوں کے نزدیک یہ بھی ایک قسم کی دہشت گردی شمار کی جا رہی ہے۔ یہ محض فریب نظر ہے۔ خود ہمارے برداران وطن اور بعض دیگر غیر مسلم ممالک کے لوگ جو اسلام کے نہیں کسی اور مذہب کے پیروکار ہیں، خوب شوق اور عقیدت کے ساتھ ہزاروں سال سے اس عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ نیپال میں ہندو مذہب کے آداب قربانی کی ایک رپورٹ دیکھیے۔ غالباً دنیا میں جانوروں کی سب سے بڑی قربانی گاندھی مائی تہوار کے دوران نیپال میں ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2009 میں صرف 3 دنوں میں 2.5 لاکھ 1/3 ملین جانوروں کی بلی دی گئی، جبکہ 5 ملین 50 لاکھ عقیدت مند اس میں شریک ہوئے۔ نام بلیدان ہو یا بھینٹ، اس فرق سے اس حقیقت نہیں بدلتی، جانوروں کی قربانی دینا ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قربانی کرنا توریت سے ثابت ہے۔ اسلام میں یہ عبادت اللہ کے حضور قیام و قعود، دعا و مناجات اور رکوع و سجود سے مربوط کر دی گئی ہے۔
اگر کوئی دوگانہ عید کی ادائیگی سے پہلے ہی قربانی کر لے تو وہ محض گوشت کھانے کی تیاری ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا کے حضور پیش کر دیتا، مگر رحمت الہی کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے یہ حکم دیا کہ تم جانور کو ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو قربان کر دیا۔